جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب آپ نے اس قول کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو کہانی آج آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں، اس قول کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ قول آپ کے ذہن میں ہوگا تو یہ کہانی سمجھ آئے گی۔ پھر دہرا دیتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب ایک کہانی سن لیجئے۔ 2002 سے 2023 تک 20 سالہ ریکارڈ ہے توشہ خانہ کا، جو پبلک ہوا، جو سامنے آیا۔ 446 صفحاتی ریکارڈ ہے یہ۔ 4000 تحفے لیے گئے اور 1200 گھڑیاں لی گئیں۔ یہ وہ تحفے ہیں جب ہمارے افسر، ہمارے حکمران، ہمارے وزیر باہر جاتے ہیں تو ان کو بیرون ملک سے باہر کے وزیر، باہر کے سربراہ، باہر کے ولی عہد، باہر کے وزیر اعظم ان کو جو تحفے دیتے ہیں، وہ تحفے لے کے آتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ توشہ خانہ میں انہیں جمع کروانا چاہیے اور پھر ان تحفوں کو جب نیلامی ہو تو لینا چاہیے۔ نریندر مودی ہمارا بدترین دشمن ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن اس کی مثال دینا پڑے گی کہ جب وہ گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا تو جتنے بھی اس کو تحفے ملے، اس نے وہ سارے تحفے توشہ خانہ میں رکھے اور پھر اس کے بعد ان تحفوں کی ایک مرتبہ نیلامی کروائی۔ خود کوئی نہیں لیا، نیلامی کروائی اور پھر وہ سارے پیسے اس نے بچیوں کی تعلیم میں لگا دیے، یعنی ڈونیٹ کر دیے۔ اور پھر جب وہ وزیر اعظم بنا تو پہلی یا دوسری ٹرم کے جتنے تحفے ملے ان ساروں کی اس نے نیلامی کروائی اور ان پیسوں سے جن سے جو حاصل ہوئے تحفوں سے، ان سے دریائے گنگا جو دریائے گنگا ہے، جو ان کا بڑا پوتر مذہبی دریا جس کو سمجھتے ہیں، اس کی صفائی کروائی۔ یہ ہے ہمارا دشمن۔ اب ہمارا دیکھیے، 2002 سے 2023 تک 20 سالہ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے، جس کے 446 صفحات سامنے آئے، 4000 تحفے لے گئے ہمارے حکمران، 1200 گھڑیاں لے گئے۔ اب اس میں یہ ذہنوں میں رہے کہ بے نظیر بھٹو کی 2 ٹرمز اس میں شامل نہیں ہیں۔ بے نظیر بھٹو 88 سے لے کر 88 پہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی اور پھر اس کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بنی۔ نواز شریف 1990 میں وزیر اعظم بنے اور پھر اس کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بنے۔ تو بے نظیر بھٹو کی دونوں ٹرمز، دونوں حکومتیں اس توشہ خانہ جو ریکارڈ پبلک ہوا اس میں شامل نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب کے دونوں جو دوران اقتدار کے دور ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ تیسرا شامل ہے 2002 سے 2023 تک کا 20 سالہ ریکارڈ توشہ خانہ کا جو پبلک ہوا ہے اور جس کے مطابق 1200 گھڑیاں ہمارے حکمران لے گئے اور 4000 تحفے لے گئے، اور اس میں سارے تھے، فوجی لوگ بھی تھے جو تحفے لے گئے، بیوروکریٹس بھی تھے جو تحفے لے گئے، اور خاص طور پر ہمارے سیاستدان وہ بھی تحفے لے گئے۔ اب آپ سنیے، شاہد خاقان عباسی 23 کروڑ کے تحفے گھر لے گئے، 13 گھڑیاں بھی وہ گھر لے گئے۔ خود 7 گھڑیاں لی، اہلیہ نے 1 گھڑی لی، بیٹے نے 5 گھڑیاں لی۔ نواز شریف 10 کروڑ کے تحفے گھر لے گئے اور 11 گھڑیاں لی۔ آصف علی زرداری 13 کروڑ کے تحفے لے گئے اور 11 گھڑیاں گھر لے گئے، اور انہوں نے جو معمر قذافی لیبیا کا جو حکمران ہے، اس سے جو بلٹ پروف گاڑیاں ملیں جو وہ لے ہی نہیں سکتے تھے، وہ بھی گھر لے گئے۔ خواجہ آصف 4 کروڑ کے تحفے گھر لے گئے اور 5 گھڑیاں بھی گھر لے گئے، اور اسحاق ڈار 4 گھڑیاں، شہباز شریف 2 گھڑیاں، بلاول بھٹو 2 گھڑیاں، یوسف رضا گیلانی 1 گھڑی۔ شہباز شریف صاحب نے جو مفت تحفے لیے، تشتری باؤل مفت لے گئے، قالین مفت لے گئے، عربی قہوہ دان مفت لے گئے، عربی کافی دان مفت لے گئے، سرائی مفت لے گئے، دھاتی مجسمہ مفت لے گئے، چاکلیٹس مفت لے گئے، شہد مفت لے گئے، پینٹنگز مفت لے گئے، اور ازبک مصنوعات تھیں وہ بھی مفت گھر لے گئے۔ بلاول بھٹو قلم، گلدان، عربی قہوہ دان اور کپ گھر لے گئے مفت۔ نواز شریف صاحب یا ہمارے حکمران کس سستے انداز میں یہ تحفے لے جاتے ہیں، یا جیسے آپ جمعہ بازار میں نہیں جاتے، سستے جمعہ بازار میں تو چیزیں کس طرح اونے پونے داموں پہ، تو اونے پونے داموں پہ کس طرح تحفے یہ گھر لے جاتے ہیں، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کو جو تحفے میں مرسڈیز کار ملی، وہ سوزوکی کار کی قیمت پر گھر لے گئے۔ سعودی رائفل 14,000 روپے میں وہ گھر لے گئے نواز شریف صاحب۔
ترکمانستانی وفد کا جو کارپٹ دیا تھا وہ 50 روپے میں نواز شریف گھر لے گئے. قطری ولی عہد کا نے جو بریف کیس دیا تھا، گفٹ کیا تھا، وہ 875 روپے میں وہ گھر لے گئے. اور اس طرح یہ سارے تحفے یہ ہمارے حکمران گھر لے گئے. اب یہ کہانی میں نے کیوں سنائی ہے؟ یہ کہانی اس لیے سنائی ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو مختلف دفعات کے تحت 17 سال کی سزائیں ہوئی ہیں اور 1 کروڑ 60 لاکھ کا جرمانہ آج ہوا ہے. توشہ خانہ 2 کیس چل رہا تھا عمران خان کا ڈیالہ جیل میں، تو اس میں عمران خان کو 17 سال قید، عمران خان اور بشرا بی بی کو مختلف دفعات کے تحت، اور 1 کروڑ 60 لاکھ جرمانہ ہوا ہے. اس سے پہلے بھی عمران خان کو سزائیں ہو چکی ہیں. ویسے عمران خان پر اس وقت 200 سے 300 کے قریب مقدمے ہیں، 9 مئی کے بھی مقدمے ہیں، لیکن جن مقدموں میں ابھی تک سزائیں ہوئی ہیں ان میں توشہ خانہ 1 میں 14 سال قید کی سزا اور 1.5 ارب جرمانہ بشرا بی بی اور عمران خان پر، دونوں کو 14 سال قید اور 1.5 ارب جرمانہ. یہ گھڑی والا کیس تھا. سائفر کیس میں 10 سال کی سزا ہوئی عمران خان کو. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ملکی سلامتی، سائفر کیس کیا تھا کہ آپ نے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا، مطلب ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا. تو ملک کو نقصان پہنچانا چھوٹا جرم 10 سال قید، گھڑی والا توشہ خانہ بڑا جرم 14 سال قید اور 1.5 ارب جرمانہ. تیسرا کیس جس میں عمران خان کو سزا ہوئی وہ سائفر کیس، 10 سال سزا. چوتھا کیس جو تھا وہ عدت میں نکاح کیس تھا، 7 سال قید ہوئی عمران خان کو. اور پانچواں 190 ملین پاؤنڈ کیس، 14 سال قید کی سزا. اب آپ 17، 14، 10، 14، 7، 52 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں عمران خان کو. اور آج کی سزا سمیت آج جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ آیا توشہ خانہ 2 کیس کا. اڈیالہ جیل میں جو عدالت لگی اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو مختلف دفعات کے تحت 17 سال قید کی سزائیں اور 1 کروڑ 60 لاکھ جرمانہ. اس سے زیادہ سزائیں نہیں سنائی جا سکتی. ویسے عمران خان کو جتنے کیسوں میں سزائیں سنائی گئی ہیں اس سے زیادہ سزائیں نہیں سنائی جا سکتی. یہ میکسیمم سزائیں ہیں. عدت میں نکاح کیس میں آج تک میں نے بہت ریسرچ کی، آج تک کسی بھی ایسے کیس میں کسی بھی ملزم کو 7 سال کی قید نہیں سنائی گئی. اب توشہ خانہ 2 کیس جیل میں عدالت لگی، مطلب نہ یہ اوپن ٹرائل تھا نہ یہ فیئر ٹرائل تھا. اور جب فیصلہ سنایا جانا تھا اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی تو موجود تھے، لیکن عمران خان کے وکلا موجود نہیں تھے. کیس پہلے نیب کا تھا، پھر منتقل ہوا FIA کو. 12 دسمبر 2024 کو فرد جرم عائد ہوئی. اور کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ سعودی ولی عہد کی جانب سے عمران خان جب گئے سعودی عرب تو سعودی ولی عہد کی طرف سے بلغاری کا سیٹ ملا عمران خان کو. اور اس سیٹ میں 1 عدد بریسلٹ شامل تھی، انگوٹھی شامل تھی، جھمکے شامل تھے، نیکلس شامل تھے، اور قیمت کم لگائی. عمران خان پر الزام کیا ہے کہ یہ جو اس وقت کا رجیم ہے یہ کہتا ہے کہ اس سیٹ کی اصل قیمت جو تھی وہ تھی 7 کروڑ 15 لاکھ کی. عمران خان نے ایک پرائیویٹ فرم سے 58 لاکھ اس کی قیمت لگوائی اور ادا کی 29 لاکھ. تو لہٰذا عمران خان کم قیمت لگوا کر 50%، توشہ خانہ کا رول ہے، قانون ہے کہ یہ بھی عمران خان نے بنایا تھا. پہلے 20% یعنی ٹوٹل تحفے کی قیمت کا 20% دے کر لوگ تحفے لے جاتے تھے. عمران خان نے اس کو 50% کیا، تو 58 لاکھ قیمت لگائی اور 29 لاکھ دے کر یہ بلغاری کا سیٹ لے کر وہ گھر چلے گئے. یہ ہے اس کا لب لباب اس کیس کا. مطلب ایک بلغاری کے سیٹ پر جو کم قیمت پر عمران خان گھر لے گئے اس پر 17 سال قید عمران خان کو اور 17 سال قید بشرا بی بی کو اور 1 کروڑ 60 لاکھ جرمانہ. اب اس میں 2 باتیں ہیں. اگر اس کو اخلاقی سطح پر دیکھا جائے تو عمران خان کہہ چکے ہیں کہ پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھے، اقتدار میں آنے سے پہلے، تو وہ کہتے تھے حکمرانوں کو تحفے نہیں لینے چاہیے، یہ تحفے اسٹیٹ کی ملکیت ہوتے ہیں. تو تحفے عمران خان کو تحفے نہیں لینے چاہیے تھے، عمران خان کو تحفوں کی آگے خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے تھی.
لیکن ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان نے نہ یہ تحفے لیے نہ یہ تحفے آگے بیچے، یہ سارا کچھ ان کے گھر میں ہو رہا تھا۔ لیکن بہرحال عمران خان کو اس پر چیک رکھنا چاہیے تھا۔ دوسری بات، عمران خان تو وزیر اعظم تھے، اگر آپ ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو وہ پبلک آفس ہولڈر تھے، وہ اس تحفے لینے، کم قیمت پر لینے، غلط طریقے سے لینے، صحیح طریقے سے لینے، اس کا سارا جو قصور پبلک آفس ہولڈر پر آتا ہے۔ بشرا بی بی کا تو کوئی اس میں قصور ہی نہیں تھا۔ بشرا بی بی تو عمران خان کی بیگم تھی، اہلیہ تھی۔ جب آپ نے عمران خان کو سزا سنا دی ایک کیس میں، تو بشرا بی بی کو کیوں سزا سنائی؟ کیا وہ پبلک آفس ہولڈر تھیں؟ کیا ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ تھا؟ کیا انہوں نے خود جا کے توشہ خانہ سے تحفے نکالے اور بیچ دیے؟ یا ان پر کیوں سزا کا اطلاق ہوا؟ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ لیکن جو اس ساری چیزوں کا جو سب سے بڑا نکتہ ہے، وہ نکتہ ہے کہ اس وقت سزاؤں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ مضحکہ خیز ٹرائل ہو رہے ہیں، مضحکہ خیز گواہیاں ہو رہی ہیں، اور مضحکہ خیز ثبوت ہیں، اور مضحکہ خیز فیصلے ہیں۔ 9 مئی کے ثبوت کیا ہیں اس حکومت کے پاس اور ٹرائل کرنے والوں کے پاس؟ ایک گواہ عمران خان کے ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا، ایک گواہ عمران خان کے صوفے کے پیچھے چھپا ہوا، اور یہ وہ 2 گواہ ہیں جو لاہور کی عدالت میں کہتے ہیں کہ عمران خان کے کمرے میں 16 آدمی تھے، فیصل آباد کی عدالت میں کہتے ہیں کہ 35 آدمی تھے، گجرانوالہ کی عدالت میں کہتے ہیں کہ 54 آدمی تھے۔ مطلب اس طرح کی گواہیاں، مضحکہ خیز گواہیاں، کہ ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کمرے میں کتنے لوگ تھے جو 9 مئی کی سازش تیار کر رہے تھے بقول ان گواہوں کے۔ تو اس طرح کے مخولیہ قسم کے گواہوں اور مخولیہ قسم کے ٹرائل اور مخولیہ قسم کی ثبوتوں کے ساتھ جمعہ بازار لگا ہوا ہے سزاؤں کا، اور ایک کے بعد ایک سزا سنائی جا رہی ہے اور حکومت اس پر لڈیاں ڈال رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو کہانی میں نے آپ کو پہلے سنائی، اور اس سے پہلے ایک کال سنایا تھا، کیا حضرت علی علیہ السلام کا کال، کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب ظلم کیا ہو رہا ہے؟ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ 9 مئی ایک حقیقت ہے، اور 9 مئی ایک شرمناک دن ہے۔ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 9 مئی میں جن لوگوں نے 9 مئی کیا ان کو سزائیں ملنی چاہیے تھی، لیکن اس طرح کی سزائیں نہیں کہ اب کل سزا سنائی گئی GOR1 گیٹ کیس، حملہ کیس کی سزا، تھانہ ریس کورس کا غالباً مقدمہ ہے، دہشت گردی عدالت نے سزا سنائی، اور یہ GOR1 اگر آپ لاہوری ہیں یا لاہور جاتے ہیں تو یہ ایک ہوٹل کے قریب ساتھ جڑا ہوا ہے۔ GOR1 ایک کالونی ہے، بڑے لوگوں کی کالونی، بڑی خوبصورت کالونی ہے۔ اس کا مین گیٹ مال روڈ پہ کھلتا ہے، اور سیکیورٹی چیک کے بعد اندر لوگ جاتے ہیں۔ تو اس 9 مئی والے دن اس GOR1 گیٹ پر توڑ پھوڑ کی گئی، شیشے توڑے گئے، پولیس وین کے شیشے توڑے گئے، میں منوان وہی FIR پڑھ رہا ہوں، پولیس والوں سے ہاتھا پائی کی گئی۔ اب مجھے بتائیے کہ GOR1 کیس میں 10 سال کی شیشے توڑنے پر 10 سال کی سزائیں، اور کیا جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، ان میں سے کوئی ایک بھی GOR1 کیس پہ کوئی فوٹیج مجھے دکھا دے کہ ان میں سے کوئی ایک وہاں کھڑا تھا۔ اگر کھڑا تھا تو میں مان لیتا ہوں اس نے شیشے بھی توڑے ہوں گے، پولیس سے دھکم پیل بھی کی ہوگی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی وہاں موجود نہیں تھا، لیکن ان کو 10 سال کی کل سزائیں ہو گئی۔ اور شاہ محمود قریشی جس کا 9 مئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، وہ 9 مئی والے دن اپنی بیمار اہلیہ کے پاس کراچی میں تھے، وہ بھی اسی کیس میں تھے، اور ان کو اس کیس سے بری کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو 1.5-2 سال ہو گئے جیل میں۔ کس جرم میں جیل میں؟ ہر کیس سے وہ بری ہو رہے ہیں، اور جب وہ ہر کیس سے بری ہو رہے ہیں تو جیل میں کیوں ہیں، قید میں کیوں ہیں؟ اور پھر شبلی فراز، زرتاج گل، عمر ایوب کو فیصل آباد کی دہشت گردی نے عدالت نے سزا سنائی ہے 10 سال قید کی۔ ان تینوں نے میرا خیال سے وہ جگہ بھی نہیں دیکھی ہوگی جس جگہ پہ توڑ پھوڑ ہوئی اور اس کے جرم میں ان کو سزائیں سنائی گئیں۔ تو مضحکہ خیز ٹرائل، مضحکہ خیز گواہیاں، مضحکہ خیز سزائیں، اور وہ سزائیں بھی ایسی کہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ اب جس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لا رہا ہوں، ایک تو یہ ظلم ہوا کہ آپ نے ایک
کیس ہوا, ایک واردات ہوئی, ایک حادثہ ہوا, اس میں آپ نے غلط لوگوں کو لا کر پھنسا کر ان کو بھی سزائیں سنا دیں اور تھوک کے حساب سے سزائیں سنائیں. اور دوسرا جو میں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے, ظلم کے ساتھ نہیں. اب مجھے بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی سے کسی نے پوچھا کہ آپ 23 کروڑ کے تحفے لے گئے تھے اور 13 گھڑیاں گھر لے گئے تھے. نیب نے, ایف آئی اے نے بلا کر ایک دن بھی پوچھا کہ آپ بتائیں یہ گھڑیاں آپ کے پاس موجود ہیں, یہ آپ نے آگے بیچ دی ہیں, یہ آپ نے آگے کسی کو دے دی ہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے فارم بی کے خانہ 2 میں جو تحفے ملے ہیں وہ ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں. تو کیا انہوں نے کیے ہیں ڈکلیئر؟ اور الیکشن کمیشن فارم بی کے خانہ 2J میں تحفے اگر پاس ہیں تو وہ بھی بتانا ہوتے ہیں, جو توشہ خانہ سے تحفے ملے تھے, اور اگر آگے دے دیے تو وہ بھی بتانا ہوتے ہیں. تو کیا انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتائے ہیں؟ کسی نے پوچھا؟ نواز شریف 10 کروڑ کے تحفے 11 گھڑیاں, آصف علی زرداری 13 کروڑ کے تحفے 11 گھڑیاں اور بلٹ پروف گاڑیاں جو وہ لے جا ہی نہیں سکتے تھے. خواجہ آصف 4 کروڑ کے تحفے 5 گھڑیاں, اور اسحاق ڈار, شہباز شریف, بلاول بھٹو, یوسف رضا گیلانی جو گھڑیاں لے گئے. کسی نے پوچھا کہ آپ نے الیکشن کمیشن فارم بی کے خانہ 2C میں جو تحفے ملے ہیں وہ ڈکلیئر کیے ہیں؟ اور کسی نے پوچھا ان سے کہ الیکشن کمیشن کے فارم بی کے خانہ 2J میں جو آپ کو تحفے ملے, جو آپ گھر لے گئے, وہ یہ بتایا ہے کہ آپ کے پاس ہیں اس وقت, یا آپ نے آگے دے دیے ہیں, بیچ دیے ہیں, آگے تحفے دے دیے ہیں؟ کیا بنا ان تحفوں کا؟ تو حضرت علی کا قول ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے, ظلم کے ساتھ نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ کیس چلاتے ہیں, 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. یہ کیسا کیس ہے کہ جس میں جو رقم باہر سے آئی تھی, جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والے کلیم کرتے تھے کہ یہ تو پاکستان کی رقم تھی, جو ریاض ملک صاحب سے ادھر NCCI والوں نے, NCCI بلکہ نہیں, وہ جو UK کی جو وہ تھی کرائم ایجنسی, اس نے جو پہلے رقم فریز کی پھر واپس پاکستان بھجوائی, تو وہ رقم حکومت کی تھی, غریب عوام کی تھی, جو عمران خان دور میں سپریم کورٹ میں ریاض ملک صاحب کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر دی گئی, جو سپریم کورٹ نے ریاض ملک صاحب کو جرمانہ کیا ہوا تھا اس میں وہ رقم بھی واپس مل گئی سپریم کورٹ سے, اور وہ رقم بھی واپس مل چکی ہے. وہ آگے شہباز شریف صاحب ان کو دانش اسکولوں میں بھی لگانے کا اعلان کر چکے ہیں. جو یونیورسٹی القادر ٹرسٹ کے انڈر بنی تھی جیلم کے قریب, وہ یونیورسٹی بھی حکومت کے پاس آ چکی ہے, القادر ٹرسٹ بھی حکومت کے پاس آ چکا ہے, اور جو جتنی زمین تھی وہ بھی مل چکی ہے, جو اس میں سارے کمپیوٹر اور باقی جو ساز و سامان تھا وہ بھی مل چکا ہے. تو پھر سزا کس بات کی عمران خان کو اور بشا بی بی کو؟ جب ساری چیزیں آپ کو مل چکی ہیں تو پھر سزا کس بات کی؟ اور اگر آپ نے سزا سنانی ہے اور کیس چلانا ہے تو کیس حسن نواز شریف صاحب سے شروع کریں, حسن نواز کے, جو نواز شریف صاحب کے لخت جگر ہیں. جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اس وقت ریاض ملک صاحب کو جو انہوں نے 1 ہائیڈ پارک اپنا لندن والا اپارٹمنٹ تھا وہ ڈبل سے بھی زیادہ قیمت پر ملک صاحب نے خریدا تھا. اور اب اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا اس وقت نواز شریف نے اپنی وزارت عظمیٰ کی کرسی تو استعمال کر کے ڈبل قیمت پر تو نہیں اپنے بیٹے کا اپارٹمنٹ بکوایا؟ اور وہ بیٹے کا اپارٹمنٹ جو حسن نواز کے پاس تھا وہ کہاں سے آیا, اس کے پیسے کہاں سے آئے, اس کی منی ٹریل کہاں سے آئی؟ تو آدھا کیس چلایا گیا اور ساری چیزیں لے کر بھی سزا سنائی گئی. اور پھر توشہ خانہ کے کو ٹوٹوں میں کر کے, پہلے گھڑی پر عمران خان کو 14 سال کی سزا, اب ایک بلغاری سیٹ پر 17 سال کی سزا, اور اس کے بعد کوئی اگلا لے آئیں گے اس پر 15 سال کی سزا, اس کے بعد کوئی اگلا لے آئیں گے اس کے پہ 14 سال کی سزا. تو جب عمران خان توشہ خانہ بھگت رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرے کیوں نہیں بھگت رہے, دوسروں سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا, دوسرے کیوں موجیں کر رہے ہیں. اور 4000 تحفے جو لے گئے ہیں, 1200 گھڑیاں جو لوگ لے گئے ہیں, عمران خان نے تو ٹوٹل 7 گھڑیاں لے گئے, تو 1200 میں سے 7 نکالیں تو 1193 گھڑیاں جو لے گئے, ان سے بھی کبھی کسی نے پوچھا؟ عمران خان نے تو 100 کے قریب تحفے لے گئے گھر, 100-125 کے قریب, تو جو باقی 3900 تحفے لے گئے ان سے بھی کسی نے کبھی کوئی پوچھا؟
تو پہلا ظلم تو یہ. دوسرا ظلم سزاؤں کا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. تیسرا یعنی سزائیں بڑھا چڑھا کر دینا. تیسرا ظلم کہ جس طرح کی عدالتیں ہیں، جس طرح کے ٹرائل ہیں، جس طرح کی گواہیاں ہیں. اور چوتھا ظلم کہ ملزم کو فیئر ٹرائل نہ دینا. ملزم کو پہلے سے ہی سوچ لینا کہ اس کو اتنی سزائیں دینی چاہیے، اتنی سزائیں ملیں گی. اور پانچواں ظلم کہ ایک ہی جرم کو ٹکڑوں میں کر کے تو سزائیں سنانا کہ اس جرم ایک ہی جرم ہے. ایک چوری جرم میں پہلا یہ ہے کہ چوری سے کی نیت سے تو آپ گئے تو لہٰذا 7 سال سزا. آپ چور کے گھر جہاں چوری کرنی تھی اس گھر پہنچے 5 سال سزا. آپ نے چوری کی اور اس چوری آپ نے کیا کی، ایک ٹی وی کی، ایک فریج کی علیحدہ سزا، ٹی وی کی علیحدہ سزا. تو حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، میری پیاری حکومت اور میرے پیارے ججوں کا تو بہت کڑا احتساب ہوگا، کیونکہ ججوں کا سے تو ان کے ایک ایک فیصلے کا پوچھا جائے گا. جج جس کرسی پر ہوتے ہیں وہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی کو سزائے موت بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بری بھی کر سکتے ہیں. تو ان جج کا ہونا اور اس طرح کی سزائیں دینا، اب اس فیصلے میں یہ جو آیا عمران خان کو آج سزا ملی اور بشرا بی بی کو 17 سال کی سزا، اس میں جج نے پتہ کیا لکھا ہے؟ جج نے لکھا ہے کہ کم سزا دے رہا ہوں. مفہوم بتا رہا ہوں اس فیصلے کے چند جملوں کا کہ میں کم سزا دے رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ بشرا بی بی ایک عورت ہیں اور عمران خان کی عمر کو دیکھتے ہوئے فیصلے میں نرمی برتی گئی ہے. یعنی بشرا بی بی چونکہ عورت ہیں اور عمران خان کیونکہ عمر زیادہ ہے، اس لیے فیصلے میں نرمی برتی جا رہی ہے. ایک غیر پیشہ ورانہ ریمارکس اور افسوسناک ریمارکس، شرمناک ریمارکس. اور ایسے فیصلے تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے. یہ سیاہ ترین فیصلے ہیں، یہ ظلم پر مبنی فیصلے ہیں، یہ انتقام پر مبنی فیصلے ہیں، یہ جانبداری پر مبنی فیصلے ہیں. اور آخر پر تمام ججوں کو جنہوں نے عمران خان کو سزائیں دیں، ان ججوں کو اور اس حکومت کو ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. بی بی سی کے مطابق جج نے عمران خان کو ڈائس پر آنے کا کہا. آج جب عمران خان کو سزا سنائی جانے لگی تھی، اڈیالہ جیل میں لگی عدالت میں، تو جج نے کہا، شاہ رخ ارجمند ہے غالباً جج، تو انہوں نے عمران خان کو ڈائس پر آنے کو کہا. عمران خان نے ڈائس پر آنے سے انکار کر دیا. اور جب جج سزا سنا رہا تھا تب عمران خان اور بشرا بی بی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے. اور جب جج سزا سنا کر اٹھا تو عمران خان نے پوچھا کسی سے کہ کیا فیصلہ سنایا گیا ہے. اور جب عمران خان کو بتایا گیا کہ 17 سال کی سزا ہوئی آپ اور بشرا بی بی کو، تو عمران خان مسکرا دیے. یہ مسکراہٹ ان سارے ججوں کی نظر اور اس حکومت کی نظر، اور آخر پر ایک بار پھر حضرت علی علیہ السلام کا قول کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں. پاکستان زندہ باد.